بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اچھی بری عادتیں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ عز و جل یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی بری عادتیں، یہ بہت ایک معاشرے کا اہم پہلو ہے کہ کچھ لوگوں کی اچھی عادات کی مثالیں دی جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کی بری عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ذکر کیا جاتا ہے ان کی برائی کے طور پر۔ تو حسن اخلاق یہ ایک ایسا وصف ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق والے لوگوں کے لیے جنت میں اپنے ساتھ جو ہے وہ یوں داخلے کی بشارت دی ہے۔ اس کی مختلف آگے تفصیل ہیں، لیکن حسن اخلاق ایک ایسی نیکی ہے، کیسا عمل ہے، کیسا وصف ہے جو انسان کو جنت میں داخل کروا دیتا ہے۔ اور اچھی عادتوں میں ایک بہت پیاری، ایک بہت اچھی عادت بچوں پر شفقت بھی ہے، بچوں سے محبت بھی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم he is the best personality in the universe۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو صورت اور سیرت میں بے مثل و بے مثال بنایا۔ آپ کی زندگی کا، آپ کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر جو شفقت، رحمت اور آپ کا وہ محبت کا انداز، وہ حدیثوں میں جو بیان کیا گیا ہے، یہ آج اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے کا، آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کا برتاؤ کرنے کا انداز، اس میں آج ہم کس جگہ پر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا یہ روایتیں سننے اور ان پر غور کرنے کے ساتھ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کے لیے دعائیں فرماتے تھے، ان پر شفقت فرماتے تھے، انہیں اپنے پاس بلاتے تھے، ان کے سر پر محبت سے اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ جب ننھے ننھے بچے آپ کی خدمت میں لائے جاتے تو آپ انہیں اپنی گود میں لے لیتے اور خوب پیار کرتے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ بچے تو اللہ کے باغوں کے پھول ہیں۔ کیسا پیارا فرمان، بچوں پر شفقت کا کیسا برتاؤ۔ آپ چونکہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، صرف بڑوں کے لیے نہیں، بچوں پر بھی آپ کی رحمت ہے۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیرخوار بچے کو، یعنی دودھ پیتے بچے کو بارگاہ نبوی میں لے کر آئیں۔ آپ نے نہایت شفقت سے اس بچے کو اپنی گود مبارک میں لیا، اس بچے نے پیشاب کر دیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی بہا دیا اور کوئی ناراضی بھی ظاہر نہ فرمائی۔ یعنی اب طبیعتاً دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یا وہ خصائص میں، آپ کے خصائل میں، آپ کے شمائل میں آپ کی نفاست، پاکیزگی، ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اب بچہ ہے، بچے کو نہیں پتا، دودھ پیتا بچہ ہے۔ اب اگر کسی کے ساتھ ایسا میٹر ہمارے ہاں ہو جاتا ہے، کوئی مہمان آئے ہیں، مہمان گئے ہوئے ہیں،
بچہ ہے اس کو پاس بٹھا لیا یا گود میں لے لیا، بچے نے پیشاب کر دیا، اب ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے آگے سے؟ اور بچے نے کر دیا، بچے کو اب بچے وہ گھور رہے ہیں، کئی مار دیتے ہیں بچے کو، ماں ہے باپ ہے یا اور وہ مارنے لگ جاتے ہیں، پیشاب کیوں کیا؟ بچہ ہے، بچہ ہے، اس کو بچہ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ ہے، اس کو اس چیز کی سینس نہیں ہے۔ اچھا ایک تو اس کو مار پڑ رہی ہے، ڈانٹ پڑ رہی ہے یا گھورا جا رہا ہے، دوسرا بچے کی ماں کو جتنا شرمندہ کیا جاتا ہے، ارے اب وہ مطلب سم ٹائم اس کے لیے اتنی مشکل ہو جاتی ہے، اب اس کو کرٹیسائز کرنا یا اس کو اس موقع پر شرمندہ کرنا، یہ کسی طرح مطلب سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں لگ رہی نا۔ وہ اس کی خواہش تھوڑی ایسی کہ وہ مطلب ہے کہ ہمارے کسی مہمان کو یا اس کو بچہ جو ہے نا وہ اس طرح اس پر پیشاب کرتے ہیں۔ اصل میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ مبارک برداشت کا اور شفقت اور رحمت کا یہ پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مسلمان بچوں سے ہی شفقت اور رحمت کا سلوک نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کو غیر مسلموں کے بچوں سے بھی ہمدردی تھی۔ اس لیے جب مسلمانوں کو جہاد پر روانہ فرماتے تو اس وقت نصیحت فرماتے، خبردار بچوں کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ بچوں پر آپ کی رحمت کا انداز کیسا تھا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے بچوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک شخص نے کسی پرندے کے بچے پکڑ لیے تھے، آپ نے اسے حکم دیا کہ ان بچوں کو وہیں رکھاؤ جہاں سے لائے ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتا چلا کہ جانوروں کو تنگ کرنا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص طور پر بچیوں پر جو رحمت ہے، اس پہلو کو یا وہ سامنے رکھنا اور سیرت کے اس روشن پہلو کو ذکر کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بچیوں پر شفقت کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ بچوں میں خصوصی طور پر بچیوں پر رحمت اور شفقت، کہ اسلام کی روشنی سے پہلے لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ عرب میں ایک جاہلیت کا دور تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ سنایا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، جب وہ کچھ بڑی ہو گئی تو میں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ میں نے اسے گھر سے بلایا، وہ خوشی خوشی میرے ساتھ آ گئی۔ میں اسے لے کر کنویں پر پہنچا اور اسے منڈیر پر کھڑا کر دیا۔ وہ مجھے پیار سے ابا جان ابا جان کہتی رہی اور میں نے اسے دھکا دے کر کنویں میں گرا دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا، یہ قصہ مجھے پھر سناؤ۔ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ جب بیان کیا کہ آقا وہ کنویں کی منڈیر پر کھڑی تھی تو مجھے پیار سے ابا جان کہہ رہی تھی، میں نے اس کو دھکا دیا، کنویں میں گرا دیا۔ راوی کہتے کہ اس نے یہ قصہ سنایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ آنسو اتنے بہے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بچیوں پر شفقت اور رحمت کس قدر عزیز تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف لڑکیوں کے قتل کی سختی سے ممانعت فرمائی بلکہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہونا ہرگز جائز نہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ بڑی عجیب سوچ پائی جاتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر جو ہے وہ ایک نحوست، ایک کراہیت اور ایک نفرت اور ایک عجیب قسم کی فضا کا
جو ہے نا وہ ماحول بن جاتا ہے. اور پھر بچی کی پیدائش پر بچی کی ماں کو کرٹیسائز کرنا، یہ بھی عجیب سوچ، عجیب جاہلانہ سوچ ہے لوگوں کی. ماں نے اس کو بیٹا یا بیٹی بنانا اس کے اختیار میں تھا. وہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں عطا کرتا. یہ اس اللہ کی تقسیم اور عطا ہے، اس پر کسی کو کرٹیسائز کرنا تو بنتا ہی نہیں. پھر بیٹی کی ولادت، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو احساس کرنے والی ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی اچھی تربیت کر کے نکاح کر دیے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی دیوار بن جائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور نہ اس کی توہین کرے، نہ ہی بیٹوں کو اس پر ترجیح دے، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا. بیٹیوں کے ساتھ خاص محبت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ یہ معاشرے میں تفریق ختم ہو کہ بیٹوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، جی بیٹیوں کو ترجیح نہ دی جائے. یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ. ایک حدیث پاک میں کہ اپنی اولاد کو برابر درجہ دو، اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی. بعضوں کو بیٹے زیادہ عزیز ہوتے، بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. عدل کو پسند کیا اور یہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی اللہ کو عدل پسند ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد سے محبت آپ نے جو کی اس کا انداز ہمارے سامنے سیرت کی کتابوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں سیدتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے. پھر آگے ان کی اولاد، ان کے بچے، ان سے بہت محبت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بیٹے مدینہ پاک میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، تو ان کا وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوا. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک صحابی نے عرض کی آقا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمائی یہ تو محبت اور رحمت ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمزدہ ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی مرضی ہے. زبان سے شکوہ نہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، محبت ہے، رحمت ہے. اور فرمایا اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں بہت غمزدہ ہیں. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، یعنی آپ کی نواسی تھی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بہت محبت تھی. اس قدر محبت تھی کہ نجاشی بادشاہ کی طرف سے ایک تحفہ آیا تھا، تو انگوٹھی تھی. آپ نے فرمایا میں انگوٹھی اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. پھر آپ نے وہ انگوٹھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انگلی میں پہنا دی تھی. تو حضرت امامہ سے اس قدر آپ کو پیار تھا کہ جب وہ آپ کی گود میں ہوتی اور نماز کا وقت آ جاتا تو آپ انہیں اپنے مبارک کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے. جب رکوع میں جاتے تو ننھی امامہ کو آہستہ سے اتار دیتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوبارہ کندھے پر سوار کر لیتے. نہیں، آپ کو حضرت امامہ سے، یعنی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی نواسی تھی، تو یہ حضرت امامہ سے اس قدر پیار تھا. پھر اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خاتون جنت، پھر خاتون جنت کے شہزادے جو ہے وہ امام حسن و حسین اور ان کی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار. حسنین کریمین سے تو اس قدر محبت تھی کہ ان دونوں شہزادوں کو آپ سونگتے تھے، چومتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں، ہما ریحانتئی فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں. اسی طرح حسنین کریمین سے محبت کا انداز یہ ہوتا تھا، نہیں بچوں پر شفقت کا یہ ہمارا ایک اچھی عادت ہے نا، خاص طور پہ رشتہ دار اپنے ان بچوں کے ساتھ، پھر آگے اور محلے میں ہوتے ہیں، معاشرے کے دیگر بچے ہوتے ہیں، سب سے محبت کا، پیار کا برتاؤ رکھنا چاہیے. بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. آج ان کو پیار دیں گے، کل ان کی اچھی عادتیں بنیں گی، ان کو اچھے اخلاق ملیں گے، اچھا رویہ ملے گا. امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم عالیہ کو آپ نے دیکھا ہوگا،
آپ مدنی مذاکروں میں دیکھیں، پاپا کے ساتھ جلوس میلاد ہوتا ہے، دیگر موقع پر جلوس کے اہتمام ہوتے ہیں جو مدنی چینل پر دکھائے جاتے ہیں، ان میں آپ بچوں کو پاس رکھیں گے، ساتھ رکھیں گے، بچوں پر شفقت، بچوں پر آپ کی محبت، بچوں کے ساتھ آپ کا پیار کا برتاؤ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں سے لیا ہوا فیضان ہے۔ جنت میں ایک مکان کا ذکر ہے جس کو بیت الفرح کہا جاتا ہے، یہ بچوں کو خوش کرنے والے کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آتے تو آپ انہیں سونگتے، پھر اپنے مبارک سینے سے لگا لیتے اور فرماتے یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور ایک بار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا تو ایک صحابی نے دیکھ کر کہا نعم المرکب، کتنی پیاری سواری ہے۔ فرمایا نعم الراکب، سوار بھی تو کتنا پیارا ہے۔ یعنی اپنے نواسوں سے بہت محبت آپ کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران سجدے میں آپ کی گردن پر سوار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا یہاں تک کہ امام حسین نیچے اتر آئے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب کبھی مسجد نبوی میں آتے تو اب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک دن خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ امام حسن حسین گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں، آپ ممبر سے اترے، انہیں اپنی گود میں اٹھایا، اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کی طرف دیکھا یہ گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں تو میں صبر نہ کر سکا اور میں نے خطبہ روک کر ان دونوں کو اٹھا لیا۔ اب اندازہ کریں بچوں کے ساتھ محبت شفقت کیسی۔ آج ہمارے ہاں مسجد میں بچے آ جائیں نا، اب بچوں کی بھی ایک عمر اور اس کا ایک اسٹیج ہے جو شرعی تقاضے میں نے عرض کیا کہ وہ پورے رکھے جائیں گے۔ فتنہ کہیں نہ ہو بچوں سے پیار کرنے میں، ان کو گود میں بٹھانے، ان کو بوسہ دینے، فتنے کا کوئی بھی محل نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے تقاضے اپنی جگہ پر، بچے کس عمر کے لائے جائیں گے یہ ساری چیزیں شریعت نے واضح کی ہوئی ہیں۔ اب 6-7 سال 8 سال 10 سال کے بچے ہی ہوتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، کسی بات پہ بچے کوئی شرارت کر بیٹھتے ہیں، کوئی مطلب ہے کہ کوئی بات کر بیٹھتے ہیں، بعض جو ہے نا سمجھانے کے لیے اس قدر بدتمیزی، بد اخلاقی اور ڈانٹ دینا، جھاڑ دینا، بچوں کو تھپڑ تک لگتے ہیں، میں نے مسجدوں میں دیکھے ہیں کہ بچوں کو مارنے نماز کا سلام پھرنے کے بعد، تم ہنسے کیوں تھے، تم بولے کیوں تھے، تم نے نماز ہماری خراب کر دی، شور مچا دیا۔ بچے تو بچے تھے، انہوں نے آپس میں شور مچایا، اور یہ جو بعد میں سمجھانے والے شور مچا رہے ہیں، ان کو بھی کوئی سمجھایا کہ بھائی آپ بھی شور مچا رہے ہو۔ تو امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری اس میں ہمیں جو ہے نا وہ تربیت فرمائی ہے کہ بچوں کو پیار دیں، محبت دیں، ان کو سمجھائیں، ان میں کوئی بڑا بیٹھ جائے محفل ہے یا ویسے بیٹھے، بڑا ان کے پاس بیٹھ جائے تاکہ یہ شرارت نہ کر سکے۔ ابھی ان کو نہیں پتا، مسجد کے آداب سکھانے سے آئیں گے، ادب سکھانے سے آئے گا۔ ان کو دھکے مار کے مسجد سے نکالنا نہیں ہے، ان کو ڈس ہارٹ نہیں کرنا، ڈسکریج نہیں کرنا۔ امیر علیہ سنت اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ اس بات نے کتنے اثرات چھوڑے ہیں کہ آپ اپنے بچپن کے اس واقعے کو آج تک نہیں بھول نہیں سکے۔ یعنی کتنا انسان کو بعض چیزیں اندر سے کتنا ڈسکریج یا ڈس ہارٹ کرتی ہیں، کتنی تکلیف اور اذیت پہنچاتی ہے۔ بچپن کا واقعہ، آپ شوق میں چلے گئے اور مسجد میں جا کے کلام پڑھنے لگے اور ایک بابا جی نے ایسا ڈانٹا، ایسا جھاڑا، تو بولے وہ نقش رہ گئی وہ بات۔ اس تکلیف کو وہی فیل کر سکتا جو اس کرائس سے گزرا ہو، اس جو ہے وہ سینیریو سے گزرا ہو۔ تو بچوں پر شفقت، پیار دیں، محبت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر باوقار شخصیت کون ہوں گے؟ آپ سے بڑھ کر جو ہے وہ رتبہ اور مرتبہ کس کا ہوگا مخلوق میں؟ سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے افضل، سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ مقام والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ان کا بچوں کے ساتھ پیار کا انداز یہ ہوتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنتے تو جلدی سے گھر تشریف لے گئے، رونے کا سبب پوچھا۔ بی بی فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیاس لگ رہی ہے اور اس وقت پانی موجود نہیں۔ آپ نے پہلے امام حسن کو اٹھایا، ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، انہوں نے اسے چوسنا شروع کر دیا، ان کی پیاس جاتی رہی، پھر امام حسین کو اٹھایا، ان کے منہ میں اپنی مقدس زبان ڈالی، انہوں نے بھی زبان مبارک چوسی اور سیر ہو کر چپ ہو گئے۔ اس قدر محبت، اس قدر شفقت کہ ان کا رونا بھی گوارا نہ ہو۔
پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے بچوں سے جو محبت کرتے تھے، ایک بار مکہ پاک میں بارش نہ ہوئی، قحط پڑ گیا، تو اب خاندان کے کچھ لوگوں میں مالی حالت کمزور تھی، قحط کے باعث ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے بیٹے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کو مانگ لیا۔ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 5 سال کے لگ بھگ تھی، 4 یا 5 سال کی عمر تھی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت و محبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش فرمائی، تربیت فرمائی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے دیگر بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ جب جنگ موتا میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے بچوں کو پاس بلا کر پیار کیا۔ اب جنگ موتا وہ دور جنگ ہو رہی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کہ آپ نے اس میں ذکر بھی فرمایا، حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آپ نے خبر صحابہ کو یہاں دی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، کوئی چچا کے بیٹے تھے یہ، تو بچوں کو بلا کے حضرت جعفر کے بچوں کو بلا کے آپ پیار کرنے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو دیکھ کر آپ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جدائی میں آپ کے آنسو بہنے لگے، تو یہ دیکھ کر بچوں کی والدہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شہید ہو گئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے ہوئے رو پڑے نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ جو تھی، ان کو ایک دم خیال آیا کہ آقا جعفر کیسے؟ آپ نے فرمایا جعفر شہید ہو گئے۔ یہ سن کر وہ بے اختیار وہ بھی رونے لگی۔ آپ گھر تشریف لائے، فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، آج وہ بہت غمزدہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ جو اس وقت بچے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا، 3 دن تک ہم وہاں رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لا کر ہمارے گھر والوں کو غم اور صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ دیتے رہے۔ یہ بچوں پر شفقت، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار، بچوں پر شفقت کا انداز، اور بچوں کے لیے آپ برکت کی دعائیں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ بچوں پر مہربان تھے، اور آپ سب سے زیادہ اپنے گھر والوں پر رحم کرنے والے تھے۔ مدینہ پاک میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے گھر والوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برکت کے لیے لایا جائے۔ آپ اس بچے کے کان میں اذان دیتے، کھجور چبا کر تھوڑی سی بچے کے تالو میں لگا دیتے، اس کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور اس کا اچھا سا نام تجویز فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو میں اس کو لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے اسے نہایت محبت سے اپنی گود میں لیا، پھر مدینہ پاک کی خاص کھجور منگوائی، اسے اپنے مبارک منہ میں چبا کر نرم کیا، تو نرم ہوگی تو اسے میرے ننھے سے بھائی کے منہ میں رکھ دیا، وہ مزے سے کھجور چوسنے لگا۔ آپ نے فرمایا دیکھو کتنے مزے سے کھجور چوس رہا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے چہرے پر اپنا برکت والا ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ کیسا یہ بچوں سے شفقت کا پیار کا انداز دیا جا رہا ہے۔ اس کو گھٹی دینا بھی کہتے ہیں نا، کہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ بچوں کو کھجور، شہد یا کسی میٹھی چیز سے گھٹی دینا مستحب ہے، اور یہ مستحب ہے کہ گھٹی دینے والا نیک و صالح ہو، خواہ مرد ہو یا عورت۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ نیک شخص وہاں نہ ہو تو گھٹی دلوانے کے لیے بچے کو اس کے پاس لے جانا بھی جائز ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں ہجرت فرما کے تشریف لائے نا، تو اب اس وقت کچھ عرصہ تک کسی کے ہاں بچے کی کوئی ولادت نہ ہوئی، تو غیر مسلموں نے کچھ نے یہ معاذ اللہ خبر اڑا دی کہ اب ان کے ہاں اولادیں نہیں ہوں گی۔ تو ہجرت کے بعد سب سے پہلے حضرت اسما بنت ابی بکر کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، مسلمانوں نے خوب خوشی منائی، آپ اسے لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں حضرت اسما بنت ابی بکر۔ تو آپ نے بچے کو گود میں لیا، اپنے مبارک منہ میں کھجور چبا کر نرم کی، بچے کے تالو سے لگائی، برکت کی دعا فرمائی،
اور بچہ پتہ کون تھا؟ وہ بچہ، اس کو اسلام کے عظیم مجاہد عبداللہ بن زبیر کے نام سے دنیا جانتی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دعائے محبوب کی برکت سے بچپن سے دلیر اور بہادر تھے۔ 7 سال کی عمر میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ 2 بچے اور بھی تھے، وہ بچے آگے بڑھنے سے جھجک رہے تھے اور آپ بغیر جھجک کے بیعت کے لیے آگے بڑھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جیسا اس کا باپ نڈر اور دلیر ہے ویسا یہ بھی ہے۔ تو بچوں پر شفقت اور پیار اور محبت، اس کا ایک اور پہلو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اچھے رکھا کرتے تھے، بچوں کے نام اچھے رکھے جائیں، پھر عقیقہ کرنا، ان کو ادب سکھانا، اور بعض برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہاں فرمایا جس کے بیٹا پیدا اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ پھر اچھے ناموں کے ساتھ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے عقیقے کرنے کا فرماتے، ان کے حقوق بیان کیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ والدین کے حقوق تو ہم سنتے ہی سنتے ہیں، لیکن بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، ایسا پیارا مذہب ہے، اس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ اسلام نے تو وہ جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں۔ بچوں کے حقوق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتیں عطا فرمانے میں بچوں سے محبت کے باعث ان کے حقوق کا خاص خیال فرماتے۔ آپ کی خدمت میں جب بھی موسم کا نیا پھل پیش کیا جاتا تو آپ اس پھل کو آنکھوں اور ہونٹوں سے لگاتے اور یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمیں یہ شروع سے آخر تک نصیب فرما، پھر جو چھوٹے بچے وہاں موجود ہوتے انہیں وہ پھل عطا فرما دیتے۔ جب کھانے کی چیز پیش کی جاتی تو آپ اس میں سے تھوڑا سا لے کر باقی اس شخص کو عطا فرماتے جو آپ کے دائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک بار دائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کم عمر تھے، جبکہ بائیں جانب حضرت خالد بن ولید تشریف فرما تھے۔ اس وقت دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے کچھ دودھ پینے کے بعد عبداللہ بن عباس سے پوچھا، اگر تم اجازت دو تو میں اسے انہیں پہلے دوں جو عمر میں تم سے بڑے ہیں؟ انہیں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے منہ مبارک سے لگی ہوئی باقی چیز کسی کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہی کو عطا فرما دیا۔ رائٹ سائڈ بانٹنے میں دائیں طرف سے دیا جاتا ہے نا، تو اب ان سے اجازت لے رہے ہیں، بیٹا اگر آپ اجازت دیتے تو آپ سے عمر میں بڑے ان کو دے دوں۔ اب انہوں نے بھی کیسا محبت اور عشق بھرا جواب دیا، حالانکہ عمر میں ابھی چھوٹے بچے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کے منہ مبارک سے لگی ہوئی باقی چیز کیسے کسی اور کو دے دوں؟ تو یہاں آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال بھی رکھا، اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ بچے اور بڑے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے اور آپ کے تبرکات سے کیسی محبت کرتے تھے۔ اچھا، اسلام کے ابتدائی دور میں عورتیں بھی مسجدوں میں علیحدہ صف میں جماعت سے نماز پڑھتی تھی، بعد میں منع کر دیا گیا اس کا۔ بعض عورتیں چھوٹے بچے بھی ساتھ لے آتی ہیں جو کبھی کبھار رونے لگ جاتے ہیں۔ بچوں سے پیار کرنے والے رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو ارادہ ہوتا ہے کہ اس نماز میں زیادہ تلاوت کروں، لیکن جب کسی صف میں سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی۔ کیسا احساس ہے، کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا اخلاق ہے۔ شفقت و مہربانی ہر بچے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیک باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے نہ روکے۔ تو یہ اچھی عادات ہیں بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، شفقت کرنا، پیار سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا۔ اپنے گرد بچے قریب آ جائیں ان کو حقارت سے جھڑکے نہ، ان کو پیار دیں، ان کو محبت دیں۔ اب دینی شخصیات کو تو خاص طور پر جو مذہبی ماحول والے ہیں، مدنی ماحول والے، ان کو مذہبی حلیے والے، ان کو اور زیادہ بچوں پر شفقت، کے بچوں کو مدنی ماحول سے، مذہبی ماحول سے، دین سے ان کو بچپن سے محبت اور احترام پیدا ہو، عقیدت پیدا ہو، محبت کا برتاؤ ان کے ساتھ کریں گے، ان کے دل میں عزت پیدا ہوگی، دین کی عزت پیدا ہوگی، اسلام کی محبت پیدا ہوگی، نیکیوں کی محبت پیدا ہوگی، نماز کی محبت پیدا ہوگی، قرآن پاک کی محبت پیدا ہوگی۔ تو اس سے ان کو مدنی کاموں میں
آئندہ چل کر جو ہے وہ لگاؤ ملے گا. یہ آج کا ان پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، پیار دینا، آگے چل کے ان کو محبتیں بڑھائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں پر شفقت فرماتے ہوئے ان کی دلجوئی، پھر ان کو دم کرنا، ان کو دعائیں دینا، اور بچوں کے لیے دم تعویذ کی اجازت. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کی تعلیم دیتے تھے. ایک عرب کے سردار تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے نواسے کو بوسہ دیا، تو اس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آپ بچوں سے محبت کی تعلیم دیتے تھے، تربیت دیتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو بچوں سے پیار کرنے کا بھی درس دیا کرتے تھے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کے بہت سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. ہمیں ان میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اپنے بچوں سے بھی پیار کریں، دوسرے بچوں سے بھی پیار کریں، ان کو محبت دیں، پیار دیں. بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے ان کو پیار دینا، ان کو محبت دینا، ان کو دوستانہ ماحول دینا، یہ ایزی فیل کریں آپ کے پاس، یہ گھبراہٹ اور اجنبیت محسوس نہ کریں. اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو راحت بھی ملے گی. بچوں کے ساتھ ایک عجیب قسم کی خوشی بھی ملتی ہے. بعض بچے بہت پیاری ان کی ادائیں ہوتی ہیں، بہت پیاری ان کی جو ہے وہ میٹھی میٹھی شرارتیں، حرکتیں ہوتی ہیں ان کی زبان میں اور ان کی بات چیت میں. اب بچوں کا مدنی چینل آپ دیکھتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ارے دن بھر کی بات کا کچھ تھوڑا دیکھ لینا تو یا ٹینشن دور ہو جاتی ہے. بچوں کی میٹھی میٹھی حرکتیں، بچہ سوال کا جواب دے رہا ہے، کوئی بچہ یہ کر. بعض ہمارے جاننے ملنے والوں میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں. بعض کی بہت پیاری پیاری باتیں بہت دیر تک یاد رہتی ہیں. بچے بچے ہوتے ہیں. اللہ پاک پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں بھی ایسی حسن اخلاق کی جو ہے وہ چاشنی عطا کر دے، ایسا حسن اخلاق عطا کرے کہ ہم بھی بچوں پر شفقت اور پیار کرنے والے بنیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ حسن اخلاق کی عادت بھی عام ہو جائے، یہ اچھی عادت عام ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا